جنوبی پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول کے بچوں کو پریشانی کا سامنا۔ محکمہ ایجوکیشن نے طلبہ کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی۔ میاں والی میں اسموگ متاثرہ افراد میں اضافہ ہونے لگا۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ خان کا کہنا ہے کہ اسموگ سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کا راج، شہر اولیا میں دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسموگ کا باعث بننے لگی۔ بڑھتی ہوئی اسموگ کے باعث شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پرائیویٹ کے ساتھ سرکاری گاڑیوں کی فٹنس کا مطالبہ۔ میاں والی میں تارکین وطن کی واپسی کا مرحلہ جاری۔ آج 5 افغان باشندوں کو طور خم بارڈر روانہ کیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ کہتے ہیں سروے میں 228 افراد سامنے آئے تھے۔ 48 افغان باشندے ڈیڈ لائن سے قبل واپس چلے گئے۔ 6 باشندوں کی تصدیق کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ سے 12 افغان شہری رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے۔ غیر قانونی مقیم افراد کی نشاندہی کے لیے سرچ آپریشن کا فیصلہ۔ کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ غیر ملکیوں کو پناہ، املاک کرائے پر دینے اور معاونت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ قوائف کی جانچ پڑتال کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا لاہ عمل تیار۔ قومی ایئر لائن کو ایندھن کی عدم دستیابی مسافروں کے لیے درد سر بن گئے۔ پی آئی اے کو ایندھن کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بیرون ملک جانے اور آنے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ نوابوں کے شہر میں سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے دھرے کے دھرے۔ سائٹ سینگ بس سروس 7 ماہ کے بعد بھی آپریشنل نہ ہو سکی۔ بہاولپور کے شہری بس کی موجودگی سے بھی لا علم۔ بس 7 ماہ کے دوران صرف 20 ٹور ہی کر سکی۔ ٹی ڈی سی پی ریجنل انتظامیہ بس کو تاحال ہفتے میں 1 دن چلانے میں بھی ناکام۔ ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی لاپرواہی، اسٹیشنز پر نصب الیکٹرانک ٹکٹ مشین غیر فعال۔ ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کے بجائے کور لگا کر ڈھانپ دیا گیا۔ مسافر بھی ریلوے انتظامیہ سے نالا، الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہارون آباد کا ریلوے اسٹیشن بے بسی کی تصویر بن گیا۔ 1927 میں تعمیر کی جانے والی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار، دروازے کھڑکیاں تک غائب، عمارت بھوت منگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا عمارت کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ، ریلوے اہلکار فنڈز نہ ہونے کا رونا روتے رہ گئے۔ ٹیکس نہ دہندگان اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ ایکسائز ملتان کا جنرل ہولڈ اپ، 511 گاڑیوں کی چیکنگ، 95 گاڑیاں ڈیفالٹر نکلی، 4 کروڑ سے زائد واجبات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو کروانے پر اتفاق۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے فیصلہ کو خوشائندہ قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، 10 دسمبر تک ٹکٹ فائنل کر لی جائیں گی۔ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، امیدواروں نے بھی کمر کس لی، عوامی رابطہ مہم شروع کر دی۔ سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں 5 سال اپوزیشن میں رہا، دوسری بار حلقے میں ترقیاتی کام کروائے، دوبارہ موقع ملا تو صحت پر کام کروں گا۔ جماعت اسلامی انتخابات میں مکمل حصہ لے گی۔ ملتان میں رہنما جماعت اسلامی انجینئر عاطف عمران کی روحی سے گفتگو، کہا ہمارے امیدوار کیمپین کا آغاز کر چکے ہیں، ملتان کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کریں گے۔
چشتیہ میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے احسان الحق باجوہ کی شہباز شریف سے ملاقات، حلقہ پی پی 244 کے اہم موضوعات پر گفتگو، سابق وزیر اعظم کی حلقہ میں بھرپور انداز کے ساتھ عوامی رابطہ مہم چلانے کی ہدایت۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے مظفر گڑھ میں سیوریج نظام کی اثر نو تعمیر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ انم حفیظ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، ماہرین سمیت پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، میونسپل کارپوریشن اور دیگر افسران کی شرکت، سیوریج نظام کی اثر نو تعمیر کے لیے لاہ عمل تیار۔ زیادتی کا شکار خواتین کو اب فوری انصاف ملے گا، ڈپٹی کمشنر آفس رحیم یار خان میں اینٹی ریپ سیل بنا دیا گیا، شیخ زاید ہسپتال میں کرائسس مینجمنٹ سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ قانون کی تعلیم کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، جامعہ ذکیہ ملتان کے یونیورسٹی گیلانی لاء کالج میں ڈپلومہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، پرنسپل ڈاکٹر سمزہ فاطمہ کی روحی سے گفتگو، کہا جنوبی پنجاب میں پہلی دفعہ قانون پر ڈپلومے شروع کیے جا رہے ہیں، ڈپلومہ 1 سال کا ہوگا، ویکنڈ کلاسز ہوں گی۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہفتہ وار ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد، قائد اعظم میڈیکل کالج میں خدمت مرکز موبائل وین اور ٹریفک پولیس عملہ لائسنس بنانے میں مصروف۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بہاولپور کے رہنما کہتے ہیں ڈاکٹروں کی خدمت اولین ترجیح ہے، اگلے ہفتے صادق عباسی ہسپتال میں کیمپ لگایا جائے گا۔ عوام کی پولیس تک رسائی یقینی بنانے کا عزم، ڈی پی او بہاڑی محمد عیسیٰ خان کا دورہ میلسی، کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات پوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو تحصیل آفس پہنچ گئے، سائلین کے مسائل سنے، ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے اور سائلین کے مسائل حل کرنے کی سخت ہدایات۔ اسموک کی روک تھام کے مشن میں موٹر وے پولیس بھی الرٹ، بستی ملوک میں اسموک بارے آگاہی مہم شروع کر دی، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ خانیوال پبلک اسکول اینڈ کالج میں شجرکاری مہم کا آغاز، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر اور ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات نے پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا، ہر شخص کو اپنے حصے کے 2 پودے لگانے کی ہدایت، یونیلیور کے تعاون سے 2000 پودے لگائے جائیں گے۔ اور اسکول اولمپکس کی شمع بہاڑی کے حوالے کر دی گئی، خانیوال میں تقریب، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء و طالبات کی خوبصورت پرفارمنس، شاندار انداز میں مہمانوں کو ویلکم کیا، اولمپکس مشعل کل بہاول نگر پہنچے گی۔